آل محمد بعدد کل معلوم لک۔ بیٹھے رہیے گا، ایک مرض بڑا پھیلا ہے اور لوگوں نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ 2-4 مہینوں کے بعد یہ اور تیزی سے پھیلے گا۔ اسے کہتے ہیں ہارٹ اٹیک۔ ابھی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں ایک 7 سال کا بچہ اسکول میں بیٹھا تھا، اچانک حرکت قلب کے بند ہونے سے یعنی ہارٹ پہ اٹیک کرنے سے اس بچے کی موت ہو گئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک لڑکی MBBS اپنا تمام تر وہ جو اس کے سبجیکٹ تھے، جو اس کے سال تھے، ماہ و سال، اس نے مکمل کر لیے، ڈگریاں بھی اسے مل گئی، بس وہ سمپل کے طور پہ اپنے گائیڈ کے سامنے بیٹھ کر کے اپنی کامیابی کی وہ فائل پلٹ رہی تھی، اچانک اس کا انتقال ہو گیا ہارٹ اٹیک۔ تقریباً 50 لاکھ 70 لاکھ روپے کے خرچ کے بعد کہیں کسی ایک شخص کو MBBS کی ڈگری ملتی ہے۔ یا 7 سال کا بچہ اگر بیٹھا ہے کلاس روم میں تو اسے کون سے ٹینشن نے گھیر رکھا ہے کہ اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ آج اچانک راہ چلتے ہوئے لوگوں کی آخری سفر پہ جانے کی خبریں ہمیں مائک کے ذریعے سے مسجد سے ذمہ داروں کی آواز کی صورت میں محسوس ہوئی۔ جب صوفیاء کرام سے بات کی گئی کہ کیا بات ہے اچانک لوگ مر جاتے ہیں، ہٹا کٹا انسان، نوجوان انسان ہمارے درمیان سے الگ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یا اس بیماری کا ازالہ کیسے ہو؟ اس بیماری سے اپنے آپ کو بچایا کیسے جائے؟ تو اس کا جو علاج صوفیہ نے دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج اسی کو تقسیم کروں۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سنیں گے انشاءاللہ، سنیے گا۔ میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا اور آپ کا ممنون اور مشکور رہوں گا۔ کبھی نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ، یہ باتیں سن لیجیے گا۔ ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے، جوان لوگ 33 سال کے 32 سال کے دولہا صحرا پہن کر کے نکاح کی محفل میں بیٹھا تھا اور شادی ہوئی، اس نے قبیلتوں کی گردان پڑی، بیوی لے کے گھر آیا، گھر میں نئی نویلی دلہن داخل ہوئی، شوہر کا انتقال۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ تھوڑی دیر کے بعد جو بیوی تھی وہ بیوہ ہو گئی۔ عید کے دن کی خبر تھی، ہمارے پرتاپ گڑھ شہر کے قریب میں ایک شخص عید کی نماز پڑھنے کے لیے گیا اور مسجد سے باہر نکلا، اس کی روح اس کے بدن سے نکلی۔ شاعر نے کہا تھا خوشی کا دن تھا، خبر دل خراش لایا تھا، وہ عیدگاہ سے بیٹے کی لاش لایا۔ اچانک موتیں کیوں ہوتی ہیں؟ آج میں تھوڑی سی بات کروں گا اور میں قدم بوسی کروں گا علماء کرام۔ اللہ ان علماء کو سلامت رکھے جو تطہیر قلبی کی بات کرتے ہیں، دل کی پاکی کی بات کرتے ہیں۔ سنیے گا انشاءاللہ۔ 30 سال آپ کے قدموں میں رہا، ابھی جی نہ بھرا، تھوڑا سا وقت اور میں آپ کے جوتوں کے نیچے گزارنا چاہتا ہوں، ان میں بریلی کی مٹی لگی ہوئی۔ سنیے آپ، اللہ نے قرآن میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کہتا ہے کہ بذکر اللہ، میرے ہی ذکر میں تمہارے دل کو سکون ہو۔ ایک مرتبہ اپنی ماں اور اپنے باپ کے نام پر بولیں، جو میں نے ابھی کہا آپ نے اس کا استقبال کیا، آپ نے اللہ کا نام لیا نا، معلوم ہے اس کی کتنی فضیلت ہے؟ بزرگوں نے فرمایا جب کوئی ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سب لوگوں کو جو زبان ملی ہے وہ اللہ کی توفیق سے ملی ہے، تو اونچی بولے کیا کہتے ہیں؟ پھر سے بولے اللہ کہتے ہیں۔ ہمارے سرکاروں نے فرمایا جب کوئی ایک مرتبہ اللہ کا نام لیتا ہے تو دوبارہ اسی وقت وہ اللہ کا نام لیتا ہے جب پہلا والا اللہ کا نام لیا ہوا قبول ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا، اس کا مطلب وہ تینوں مرتبہ کہنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ پھر ریوائز کرتا ہوں، اسے یاد کیجئے گا انشاءاللہ۔ کل ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے کسی کو پلانے کی نیت سے جا کر کے یہ باتیں کر سکتے ہیں؟ مشکل کام ہے۔ ہمیشہ ہوٹلوں پہ چائے پینے کی نیت سے جاتے ہیں، کبھی پلانے کی نیت سے۔ ہمیشہ ہوٹلوں پہ کھانا کھانے کی نیت سے جاتے ہیں، کبھی کھلانے کی نیت سے جاتے ہیں، تو ان کھانوں میں لذت زیادہ معلوم ہے۔ میں نے پوچھا تھا اپنے شیخ سے، الہ آباد لکھنؤ میں پہلے ویدانتا، شکنتلا، PGI اور سہارا ہاسپٹل نہیں تھی، لوگ تھے لیکن یہ ہاسپٹل نہیں تھی۔ اب لوگ بھی ہیں اور ہاسپٹل بھی ہے، وجہ کیا؟ پہلے اتنی بیماریاں نہیں تھیں تو کہنے لگے پہلے کے دور میں لوگ کھلا کھلا کے کھاتے تھے، اس لیے بیمار نہیں ہوتے تھے،
اب دکھا دکھا کے کھاتے ہیں، اس لیے بیمار۔ سمجھ گئے؟ میری گفتگو اسی حوالے سے ہو کہ بس کھڑے رہیے گا یا بیٹھے رہیے گا، آپ سب مجھے بغداد میں یاد آ جائیں انشاءاللہ کے، اور چلیں گے نا انشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں آصف بھائی کوئی ٹور چلاتے ہیں کیا لوگوں کو بغداد جانے کی بات؟ نا نا نا، میں تو آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کسی کے ساتھ جائیں بغداد جائیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ کہا کرتے تھے میں اس کے جسم سے نکلنے والی گندگی کو صاف کروں گا اگر وہ مجھے حضور غوث پاک کا روضہ دکھائے۔ اب میں نے کبھی غوث پاک کی باتیں یہاں نہیں، کبھی آؤں گا تو کروں گا انشاءاللہ۔ آج تھوڑی سی بات اس ہارٹ اٹیک کی جو ویڈیو آئی ہے وہ دیکھ کر کے الجھن ہوئی، اور اس کا علاج کیا ہے اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ یہ ہارٹ کو اٹیک کیوں آتا ہے، پھر وہ قرآن کی آیت کو ریورس کرتا ہے۔ بچے شور نہ کریں ماں بہنوں کے پاس، جو بچے شور کر رہے ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں، اور جہاں پر وہ بچے شور کریں ان ماں بہنوں کی اور ان بھائیوں کی ذمہ داری ہے، وہیں پر وہ ان کی نظامت کریں۔ نظامت سے مراد ان کو سمجھا کے خاموش کریں، یہاں کے نقبہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کہتا ہے میرے ہی ذکر میں، یعنی اللہ کے ذکر میں ہی تمہارے دل کو سکون۔ آپ سے پوچھتا ہوں دل کو سکون کیسے ملے گا؟ پوچھی بولو، دل کو راحت کیسے ملے گی؟ دل کی غذا کیا ہوئی؟ اللہ کا ذکر۔ دل کی خوراک کیا ہوئی؟ خوراک سمجھتے ہیں؟ دل کا کھانا کیا ہوا؟ اللہ کا ذکر۔ جسم میں کئی پارٹس ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، دانت ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، پیٹ ہے، سب کی الگ الگ خوراک ہے۔ آپ جب کتاب پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں، آنکھوں میں درد ہوتا ہے، آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، آپ کتاب رکھ کر کے اپنی آنکھوں کو ریلیف دیتے ہیں، یا موبائل رکھ کر کے آنکھوں کو سکون دیتے ہیں۔ موبائل یا کتاب کا رکھ کر کے آنکھوں کو سکون دینا، یہ آنکھوں کی خوراک ہے۔ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، آپ بہت دیر تک ٹی وی کی اسکرین پر تھے، اللہ معاف فرمائے، تھک گئے، پھر آپ نے کیا کیا؟ اسے بند کر دیا، آنکھوں کی خوراک۔ بہت دیر تک آپ نے میری باتیں سنتے 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 کھڑے ہو کے بولے آصف بھائی بس کرو بھائی، میرے کان پک گئے۔ اس کا مطلب اب سامنے والے کو چپ کرا دینا، یہ بولو بھائی، کان کی خوراک ہے، کان کا یہ کھانا ہے۔ سامنے والے کو چپ کرا دینا، یہ کان کی خوراک۔ خود بولتے 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 گھنٹوں ہو گئے، جبڑے میں درد ہونے لگا، تو چپ ہو جانا، یہ منہ کی خوراک۔ آپ اپنے ہاتھوں سے مشینری میں لگے ہوئے تھے، کام دھام کرتے تھے، اور ہاتھ تھک گئے، تو آپ نے کیا کیا؟ کام دھام بند کر کے سستانے کے لیے بیٹھ گئے، آپ نے چائے وغیرہ تھوڑی سی پی لی، راحت مل گئی، تو یہ ہاتھوں کی خوراک۔ سمجھ گئے؟ آپ پیدل چل رہے تھے، بہت دور تک تھکاوٹ کا احساس ہوا، تو آپ نے کسی چائے خانے کے اندر چلے گئے، کچھ کھایا پیا، تو آپ کے پیروں کو راحت مل گئی سستانے کی وجہ سے، تو یہ پیروں کی خوراک ہے۔ سمجھ گئے؟ بھوک لگی تھی آپ کے پیٹ کو، آپ نے اسے روٹی دال چاول آپ نے دیا پیٹ کو، تو یہ پیٹ کی خوراک ہے۔ پیٹ کی خوراک روٹی ہے، کھانا۔ آنکھوں کی خوراک کتاب یا موبائل رکھ دو۔ کان کی خوراک بولنے والے کو چپ کرا دو۔ منہ کی خوراک خود چپ ہو جاؤ۔ ہاتھ کی خوراک مشینری میں کام کرنا بند کر دو، ہٹ جاؤ، ہاتھوں کو ریلیف دو۔ قدم کی خوراک راہ چلتے چلتے ٹھہر جاؤ، اور پیٹ کی خوراک اسے بھوک لگی، اسے دال چاول روٹی دو، یہ پیٹ کی خوراک ہے۔ ایسے ہی دل کی خوراک ہے۔ اونچی بولے، دل کی خوراک، پھر سے بولے، دل کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ آج جو ہارٹ اٹیک ہوتا نا، قلب کا احتجاج، دل کا چکا جام کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سب کو اس کی خوراک دے رکھی ہے، لیکن دل کو اس کی خوراک۔ سمجھ گئے؟ اب میں گفتگو نہ بھی کروں تو اسی کو ہم لوگ عمل کر لیں، دل کو اس کی خوراک مل جائے گی تو دل اٹیک نہیں، دل چکا جام نہیں کرے گا۔ ہم نے جسم کو دے دیا برانڈڈ کپڑے دے دیے، پاؤں میں قیمتی جوتے دے دیے، آنکھوں کو قیمتی چشمے دے دیے، سر کو کیپ دے دیا، اپنے جسم کو کسی اچھی بائک کے حوالے کر دیا، رہنے کے لیے ہم نے اپنی فکر کو کسی اے سی والے روم میں کر دیا۔ ساری زندگی کی جسم سے لگی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کے پارٹس کو ہم نے خوراک دی، لیکن دل ہمارا بھوکا تھا، دل کو اس کی خوراک نہیں ملی۔
ذرا اونچی بولو، دل کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، یہی ہے دل کی خوراک، یہی ہے دل کی خوراک۔ میری گفتگو اسی دل کی غذا پر ہوگی، انشاءاللہ اس کو عمل کریں گے۔ ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی گود کے بچے چل پڑے ہوں گے تو وہ بھی انشاءاللہ اچھی ماں کی گود کا فیض پائیں گے۔ حضور غوث پاک کے شہزادے سید شباہت میاں شاہ صاحب اللہ فرماتے ہیں، سرکار خواجہ عثمان ہارونی کے لاڈلے غریب نواز، ان کے لاڈلے بختیار کاکی، ان کے لاڈلے بابا فرید گنج شکر، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے کہا، امی آج تیرے بیٹے فرید کا اتنا اونچا اسٹیٹس ہے کہ جو مجھے دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو ماں نے کہا نا 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 نا، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، سارا کمال میرا۔ تو بابا فرید فرماتے، ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا ہوں، اپنے دسترخوان کی روٹیاں دوسروں کو دیتا ہوں، علماء کی عزت کرتا ہوں، محنت اور مشقت کرتا ہوں، شب بیداری کرتا ہوں، زہد میری علامت ہے، سخاوت میری پہچان ہے، بڑی محنت کرتا ہوں، تب جا کے یہ دن مجھے میسر آئے کہ میری صورت دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس میں اے میری ماں تیرا رول کیا ہے؟ ماں نے کیا کہا معلوم ہے؟ اے میرے بیٹے فرید، اگر بچپن میں تجھے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر نہ ہوتا۔ ذرا پھر سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ ماں ہوتی ہے، ماں کی جو گود ہے وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک کانوینٹ ہے، ایک وہ اسکول ہے، ایک مکتب ہے، ایک خانقاہ ہے۔ آئیے دوستو، اس خانقاہ میں جو تعلیم پہلے دی جاتی تھی، مائیں اپنے بچوں کو لوریاں دیتی تھی اللہ اللہ کے نام سے، وہ بچے بڑے با اثر ہوتے تھے، بڑے الحمدللہ۔ اللہ کا نام لیتے لیتے آپ کیا واقعی اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتے ہیں؟ اللہ کا نام لیتے لیتے کیا آپ کا پروموشن ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نام لیتے لیتے کیا آپ کے دل کو سکون مل سکتا ہے؟ اس حوالے سے ایک مثال واقعی کی صورت میں سماعت کیجیے گا۔ جب دل کہے تب تھوڑا سا میٹھے انداز میں سبحان اللہ کہیے گا، زیادہ ہنگامہ نہ کیجیے گا انشاءاللہ۔ پھر بتائیں مجھے کہ دل کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا، کس کا ذکر؟ اللہ کا ذکر دل کی خوراک۔ اور اگر دل کو اس کی خوراک نہ ملی تو دل چکا جام کرے گا۔ دل کو احتجاج کرنے کا شوق نہیں ہے، دل کو ہم نے احتجاج کرنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا خاصا انسان مولا کائنات کے قول کے مطابق ایک پل میں ماضی بن جاتا ہے، ہائے سے تھے ہو جاتا ہے۔ اچھا خاصا انسان ہائے سے تھے ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یار یہ مسجد میں کیا ہوا، کس کا ہے؟ ارے وہ فلاں کے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، ہمیں چھوڑو یار۔ صوفیہ کہتے ہیں نا 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 نا، آواز کسی کی موت کیا ہے تو دعا کیا کرو، ایک دن تم بھی اسی اعلان کا حصہ بنو۔ آئیے دیکھیں نام خدا کی برکتیں کتنی ہیں، اللہ کے نام کی تاثیر کتنی ہے۔ بغداد شریف ہے، چلیں گے نہیں انشاءاللہ؟ بغداد شریف شہر کے بالکل بیچوں بیچ میں ایک نہر ہے جس کو نہر